بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میاں بیوی کو ایک بستر پر سونے کا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، الا یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے مقصد ہم بستری کرنے کا نہیں بلکہ مقصد اس کے دل یعنی بیوی کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دو مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالی ان پر رحمت کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سعید بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عاصم بن عادی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں ملوث دیکھے اور غصے میں آ کر اسے قتل کر دے تو کیا اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا، ورنہ وہ کیا کرے؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ بعد میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو ان سے دریافت کیا اور کہا، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ تجھ سے مجھے بھلائی نہیں پہنچی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی میں لعان کرا دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اب میں اس عورت کو گھر لے جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ پھر لعان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر ایک عورت کے ہاں سیاہ فام سیاہ آنکھوں والا برے سرینوں والا بچہ پیدا ہوا، میرے خیال میں اس عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یقیناً سچ کہا ہے، اور اگر اس کے ہاں بیرے بیوٹی جیسا سرخ بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اس عمیر نے ضرور جھوٹ بولا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر اس عورت کے ہاں بری صورت والا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں جمعہ کی رات ہم لوگ مسجد میں تھے کہ ایک آدمی نے کہا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو تم لوگ اسے قصاص کے طور پر قتل کر دو گے؟ اگر وہ اپنی بیوی کے مجرم ہونے کی بات کرے تو تم اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر کوڑے لگاؤ گے؟ قسم ہے اللہ کی، میں یہ بات ضرور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں گا۔ آخر کار اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو اللہ تعالی نے لعان کی آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد اس آدمی نے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان لعان کروا دیا اور فرمایا، شاید اس عورت کے ہاں سیاہ فام بچہ پیدا ہو۔ چنانچہ سیاہ فام اور گھنگریالے بالوں والا بچہ ہی پیدا ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہ ان کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو انہیں آزاد کرے تو عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جن دو مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالی ان پر رحمت کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم میں سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ لہذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔